أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة نحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا من ادرک الزکاۃ فقد ادرک الصلاۃ. رواہ ابو داؤد. ہر قسم کی حمد و تعریف اور توصیف اس پروردگار دو عالم وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سوا ہے کہ جس کی ہمارے اوپر آپ کو بے انتہا احسانات اور کرم فرمائی ہے. آج 2-3 دن قبل ہم سبھی لوگ پانی کے بند بند کے لیے ترس رہے تھے. دھوپ کی شدت کی وجہ سے وبائیں پھیل رہی تھی، لیکن اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے مالا مال کیا، اس نعمت سے مالا مال کیا جس کی ہر کس ناکس الحمدللہ تعالیٰ نے ابر بارہ کا نزول فرمایا، جس کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون حاصل ہوا. اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور تم لوگ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ آیت ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، نماز کو وقت پہ ادا کرو، ورنہ قرآن کی وہ آیت غالب آئیں گی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور خرابی ہے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر تساہلی برتتے ہیں، جو نمازوں کے وقت کو ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں، جو من چاہی اور نفس چاہی نماز پڑھتے ہیں، جب دل کرا پڑھ لیے، جب دل کرا چھوڑ دیے. تو اللہ نے فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر تساہلی لاپرواہی برتتے ہیں. تو اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھو. وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. زکوٰۃ کو اگر آپ صاحب نصاب ہے تو سالانہ مقدار کے مطابق ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہو تو امام کے تمام رکنوں کے اندر ان کی اقتداء لازم منظور ہے. میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، وضو چونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کو مکمل طور پہ ادا کرنے کے لیے وضو کا احسن طریقہ سے ہونا، وضو کامل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. اگر آپ کا وضو ہی نہیں ہے پھر آپ کی نماز کی کیا حیثیت ہوں گی؟ آپ کھانا بہترین بریانی بنا لیے، مٹن بریانی ماشاءاللہ بنا لی، بہترین سے بہترین چاول آپ نے لے آیا 200-250 روپے کلو والا، بکرے کا گوشت 1000 روپے کے لے آیا، بنا دیا آپ نے بریانی، بہترین بریانی بنی، لیکن اس کے اندر اگر آپ نمک نہیں دیں گے تو کیا وہ بریانی کو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. ویسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے وضو میں کمی رہ گئی، کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوں گی. تو لہذا وضو کی درستگی پہلے ضروری ہے. اس وضو کے سلسلے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امت الامر بالسواک ان كل صلاۃ. رواه النسائی واحمد.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کے لیے یہ بات شاق نہ گزرتی، یہ بات پریشان کن نہ ہوتی تو ہم ان کو ہر نماز کے لیے وضو کا، ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ یعنی جس طرح سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، فرض ہے، ویسے ہی مسواک کو کر دیتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے اس بات کا علم تھا یہ امت کے لیے بہت مشکل کام ہو جائے گا، اسی لیے نماز کے اندر مسواک فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ آپ اگر مسواک کر دیں الحمدللہ آپ کو اس کا بدلہ، اس کا ثمرہ ملے گا، لیکن اگر آپ اپنے وضو میں مسواک نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسواک کے ذریعہ جو ثواب ملنے والا تھا اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ جو سنت پہ عمل کرنے کے بنیاد پر کچھ آپ کو اجر ملنے والا تھا وہ اجر نہیں ملے گا، ورنہ بغیر مسواک کے بھی آپ وضو کریں گے تو آپ کے وضو میں کوئی نقص لازم نہیں آئے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہی تو مسائل ہے جانکاری، کہ وضو کے فضائل میں، حالانکہ اسلام کے اندر بالکل حرام ہے کسی بھی چیز کو فضائل بیان کرنے کے لیے موضوع روایت کا سہارا لینا، من گڑھ روایت کا سہارا لینا، خود ساختہ حدیثوں کو بیان کر کے لوگوں کو سامنے اس کی لمبی چوڑی فضیلتیں بیان کرنے کا حق کسی امت کو نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسا کہ مسواک کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس نماز میں جو بغیر مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے 70 زیادہ ثواب میں زیادہ ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، یعنی مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے مقابلہ میں جو بغیر مسواک کا 70 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے شیخ رئیس الاحیال کی کتاب ہے شرک و بدعات کا شرعی پوسٹ مارٹم، اس پوسٹ مارٹم کے اندر انہوں نے حدیث کو نقل کرتے ہوئے بالکل پوسٹ مارٹم کر دیا، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ روایت موجود ہے، فضائل ہیں، کتنی فضیلتیں ملیں گی امت کو اس کا اختیار نہیں ہے، روایت موجود ہے۔ مسواک کر کے کرنا، نماز وضو کرنا بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے وسلم امت کو کتنے آسانیاں کرتے، کیا پتہ چلا مسواک کرنا بہتر ہے، اس کی فضیلت میں اس طرح کی حدیثوں کو گڑھ کے پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور چلیے آگے، نماز مسلمانوں پہ واجب ہے، اس کے طریقے کے بارے میں ہمیں اختصار دوسری قسمیں باتیں آ چکی ہیں، ان باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم ان کے بعد کی باتوں کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود، جب تم نماز میں اس حال میں آؤ کہ ہم یعنی امام سجدے کے اندر ہے، فاسجدوا، پس تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی سجدے میں داخل ہو جاؤ، ولا تعدوها شیئا، اور اس سجدے کو تم شمار نہ کرو۔ اس کے بعد من ادرک الرکعۃ فکأدرک الصلاۃ، جس آدمی نے ایک رکعت کو بھی پا لیا گویا کہ اس نے نماز کو پا لیا، یعنی جماعت کو پا لیا، اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم کبھی بھی مسجد اس حال میں آئے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو ہمیں جماعت میں شریک ہو جانا ہے۔ اگر امام سجدے کے اندر ہے تو ہم انتظار نہ کریں امام کھڑے ہو جائیں گے تب ہم جائیں گے، نہیں، آپ کو سجدے میں ہی جانا ہے، چونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ شاید یہ سجدہ جو صرف امام کی حالت میں مل رہی ہے شاید آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اس لیے نحن سجود فاسجدوا، بس امام سجدہ میں ہے تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب فرض نماز قائم کر دی جائے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی جب جماعت کھڑی ہے تو اس وقت ہمیں کسی بھی سنتوں کا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہی امام اقامت کو شروع کرے گا، یعنی مؤذن اقامت شروع کرے گا، ہمیں اپنے نیت کو
توڑ دینا. یہ نہیں کہ سنت ہم نے شروع کیا ہے, ایک رکعت پڑھ لیا, ایک باقی ہے, اب ہم اسے پڑھتے ہی رہ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. کیا کریں گے؟ جیسی نماز میں آئیں گے, امام اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور ہم سنت بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سنت کو توڑ دینا, اپنی نیت کو ختم کر لینا اور امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے. اس کی اہمیت اور ویلو ہے. اور چلیے آگے. فجر کی نماز کی سنت کی بڑی اہمیت ہے. صحابہ کرام کی زندگی تو ہمارے لیے ایک بے مثال ہے. ان لوگوں کی جماعت چھوٹتی ہی نہیں تھی, اللہ ماشاء اللہ. لیکن اگر ان کیس کبھی فجر کی سنت چھوٹ جائے, میں نے بتایا, اشارہ میں کر رہا ہوں, اگر کسی آدمی کی فجر کی جماعت چھوٹ جائے اور وہ بعد میں یہ مشہور کر دیا لوگوں نے, ارے سورج نکل گیا اب فجر کی نماز کہاں ہوگی, یہ بات عقیدہ بالکل باطل ہے. سورج نکل گیا تو کیا ہوا, آپ جیسے ہی بیدار ہو جائیں گے آپ کو اسی وقت اپنی فجر کی نماز ادا کرنی ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے, وہ سب ارے 8 بج گیا اب تو نماز کا ٹائم. ایسا نہیں ہے. جو ادائیگی کا ٹائم تھا فجر کا, یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ ادائیگی کا وقت ہے, اور طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال کے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ قضا کا وقت ہے. کیا پتہ چلا, سورج نکلنے کے بعد نماز کا ٹائم ٹیبل ختم نہیں ہوتا ہے. آپ جیسے ہی مسجد میں آئیں گے آپ کو فرض نماز ادا کر لینی ہے. اب انتظار نہ کرے کہ بعد میں پڑھ دیں گے, نہیں, کیونکہ بعد کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. اور چلیے آگے. جو مسئلہ یہ بتا رہا تھا یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری فجر کی سنت چھوٹ جائیں گی تو اس کا کیا حکم, سن لیجیے حدیث. حضرت محمد بن ابراہیم وہ اپنے باپ قیس سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے اور نماز شروع ہو گئی, پھر میں آیا اور نماز میں شریک ہو گیا, جماعت میں شریک ہو گیا. اور جو سنیے آپ اصل مسئلہ بتا رہا ہوں. اور سلام کے پھیرنے کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس حالت میں دیکھا اور کیا کہا. یہ روایت تو نسائی ترمذی کی ہے, بخاری وغیرہ کے بھی اس طرح کی روایتیں آئی ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا کہا, یا قیس اصلیتین رکعتین, اے قیس کیا فجر کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہے. یعنی جماعت کی ختم ہو جانے کے بعد وہ صحابی سنت پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا, اصلیتین رکعتین, کیا فجر کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. وہ صحابی سلام پہنے کے بعد کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی سنت چھوٹ چکی تھی. تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں, کوئی ذائقہ نہیں. پتہ چلا کہ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو ہم جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری بھی روایت آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فجر کی سنت چھوٹنے کے بعد چھوٹ جائے تو آپ اسے طلوع فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ انتظار کریں, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنت چھوٹ جائے تو فجر کے بعد ادا ہی نہیں کرنی ہے, سورج نکلنے کا انتظار کرنا. ایسا کوئی لازم نہیں. آپ چاہے فجر کے فوراً اذان پڑھ لیں اور آپ کو اشراق وغیرہ پڑھنا ہے انتظار کر سکتے ہیں, طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں. دونوں کی اجازت اور گنجائش ہے. اسی طرح سے اور آگے چلیے کہ فرض نماز کے لیے اللہ تعالی نے مساجد کو بنایا ہے. فرض نماز مسجد میں ہی ادا کرنی ہے الا یہ کہ آپ کی جماعت چھوٹ جائے. روایت کو اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى. حضرت ابو رواه البخاری والمسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک نابینا آدمی, یعنی ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, لیس قاعد, اور میرے پاس کوئی میرا رہنما نہیں, کوئی قائد نہیں, کوئی راستہ بتانے والا نہیں تاکہ وہ مجھے مسجد کی طرف لے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں نماز کو گھر میں پڑھ لیا کروں. پوری حدیث اللہ کے رسول قسم لہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس صحابی کے لیے اجازت دے دیا، اور جب وہ صحابی جانے لگے دعا، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا ادھر آؤ. وہ صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی سنو، کیا تمہارے کانوں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے؟ کیا اذان کی آواز سنائی دیتا ہے؟ اللہ کے صحابی رسول نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کانوں تک مؤذن کی آواز آتی ہے. آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے رخصت جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. نابینا صحابی کو اجازت دینے کے بعد روک دیے اور کہتے ہیں اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے تو تمہیں مسجد میں آنا ضروری ہے. اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے گھر کا ٹھیکہ دین کو بنا لیا. دکان بعد میں ہم نے دکان بازو میں ہے، اذان ہو گئی مصلی بچھا لیا وہاں نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ دکان چلا رہے ہیں ہم، کیسے جائیں گے؟ نماز نہیں ہوگی. اس حدیث کی روشنی میں نماز میں آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، دکان بند کر دو 10 منٹ کے لیے، لیکن فرض نماز مسجد میں آ کر ہی ادا کرنی ہے. اور یہ یقین رکھو اللہ کی ذات سے آپ کے نصیبے کا جو رزق ہے، جو گاہک آپ کے دکان میں آنے والا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اگر اپنی دکان کو نماز کے خاطر 10 منٹ کے لیے بند کر دیں گے تب بھی وہ گاہک آپ کے دکان میں آئے گا. چونکہ رزق اللہ کی طرف سے معین ہے. بس عقیدہ ہمارا کہ دکان بند کر دیں گے تو گاہک چلا جائے گا. نہیں، جس گاہک کو آپ کے دکان کے لیے آپ کے رب نے انتخاب کر لیا ہے وہ 4 دکان میں گھوم کر آپ کے پاس ہی آئے گا، چونکہ رزق آپ کے یہاں اس کا لکھا ہوا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ آپ کے کانوں میں اگر آواز جا رہی ہے تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر فرض نماز کو ادا نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں فرض نمازوں کو مسجد میں ہی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہاں اگر جماعت ختم ہو چکی ہے اور کہیں آپ گئے ہوئے تھے تو آپ گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، کوئی حرج، کوئی دقت اور کوئی دشواری نہیں. اسی طرح سے اور اس سے آپ کئی وقت کی نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں. شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے اور اس کے طریقے بھی رائج ہیں اور اس کے دلائل موجود ہیں. اور چلیے آگے. نماز سے کسی محبت نہیں ہے. وہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے اس کی جماعت ترک نہ ہو، چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ہی الگ ہے. آپ کو نماز پڑھنے والا ہے آپ ہیں تو آپ کو ویسے بھی نماز پڑھنا ہے. جماعت چھوٹ گئی تو بھی پڑھنا ہے، لیکن جماعت چھوٹ گئی تو نقصان کیا وصول رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس نماز پہ جو جماعت کو چھوڑ کے پڑھی جاتی ہے 27 درجہ ثواب میں زیادہ ہے. یعنی اگر آپ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے مقابلے میں جو لوگ جماعت کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 27 درجہ ثواب زیادہ دے گا. چونکہ یہ حدیث ہے، اس کی فضیلت کو ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ نماز کی پابندیاں کرتے ہیں. اور چلیے آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 وقت کی نمازیں منافقین کے لیے عشاء کی وقت اور فجر کی وقت گرا گزرتی ہے. یعنی 2 وقت کی نماز ان کے بہت مشکل ہوتی تھی، بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں. اور ان دونوں وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم العباد اگر بندوں لو یعلمون الناس اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنے کولہوں کے بل زمین میں اپنے کولہوں کو رگڑتے ہوئے فجر اور عشاء کی جماعت میں شریک ہوں گے. چونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گھرا تھا اور مومنوں کے بارے میں یہ مقام بتلایا کہ عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں یعنی کتنا بڑا ثواب ہے. اگر اس کا اندازہ ہو جائے، اس کا علم آپ کو ہو جائے تو آپ کبھی بھی فجر اور عشاء کی نماز خاص طور سے نہیں چھوڑیں گے. آپ پوری کوشش کریں گے. نیند کا غلبہ آ گیا تو آپ معذرت خواہیں، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز جماعت ہو.
جس فجر کی فرق کو جانے دیجیے، سنت کے بارے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے 2 رکعت سنت کو، اور دنیا کی تمام نیکیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، 2 رکعت سنت والا پلڑا جھک جائے گا، ساری نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ فجر کی 2 رکعت سنت کی اتنی اہمیت ہے، اب اندازہ لگائیے۔ ایک بات یہاں اور غور کرتے چلیے کہ جماعت کھڑی ہونے جائے تو کوئی سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فجر میں آئے، جماعت شروع ہے، لیکن وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ہی جماعت میں شریک ہو، جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بعد میں پڑھو۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اس چیز کو پیش کر دیا کہ فجر کی سنت کی گنجائش ہے، جماعت کھڑی ہے تب بھی 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس حال میں کہ جماعت چھوٹنے کا خدشہ نہ ہو۔ یہ اماموں کا قول ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا قول یہ نہیں ہے۔ فجر کی سنت کھڑی تھی، فجر کی جماعت شروع ہو چکی تھی، صحابی آئے، جماعت میں شریک ہو گئے، اور بعد میں آپ نے سنتوں کا اہتمام کیا۔ گرچہ سنت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن آپ پہلے ادا نہیں، جماعت کو چھوڑ کر سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے کہ ہر انسان کو یہ خواہش ہے کوئی نماز پڑھے، الحمدللہ تساؤلی ہو جاتے، اللہ دور کرے ہمارے تساؤلی کو، لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے آپ کو دوڑ کے نہیں آنا ہے، خواہش ہے، آپ کو تمنا ہے کہ جماعت ملے۔ طریقہ دیکھیے، پیارا، کتنا پیارا طریقہ محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یقول اذا اقیمت الصلاۃ فلا تاتوا تسعون۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے فلا تاتوها تسعون، تم اس نماز میں شریک ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑ کر نہیں آنا ہے۔ وآتوها تمشون، اور تم اس کے طرف چل کر آؤ، یعنی جس طرح سے عام ہماری رفتار ہوتی ہے اسی طرح سے ہمیں جماعت میں شریک ہونا ہے۔ وعلیکم السکینہ، تاکہ تم سکینہ اللہ کی طرف سے جو امن و امان ہے اس کو بحال رکھو۔ وعلیکم السکینہ ما ادرکتم فصلوا، فما ادرکتم فصلوا، جو کچھ مل جائے اس نماز کو امام کے ساتھ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو کچھ چھوٹ جائے اسے تم پھر واپس بعد میں ادا کر لو۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم وضو کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو، دوڑتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ ہمارا جو درمیانی چال ہے جس طرح سے ہم چلتے ہیں اسی طرح سے ہمیں نماز میں سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ آنا چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف سے حالت نماز میں جس سکینہ کا نازل ہوتا ہے، جو وقار اطمینان ہمیں ملتا ہے، ہم اس سے فیض یاب ہو سکے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی چوتھی کڑی کے آغاز اس کے بعد یہ خطبہ اجماع میں کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق وضو اور نماز کی ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہے ان شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی اہل اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ یہ ابر باران کا جو نزول ہو رہا ہے اللہ ہمارے لیے تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام پر جب بھی ہمارا خاتمہ بخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔